السلام علیکم جناب. حاضر ہوں آپ کی خدمت میں 22 اپریل کی کال لے کر. سو میں پہلے ہم ریپ اپ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. یہاں پھر کل کی طرح میں نے 4 پوائنٹ وہ انڈیکیٹ کیے ہیں جن کا ذکر ہم اپنی کل کی کال میں کر چکے ہیں. پہلا پوائنٹ تو آبویس ہمیشہ ہوگا رہے گا، جس کو ہم پری اوپن والیٹیلٹی یا ایکسائٹمنٹ یا پینک کہتے ہیں، تو وہ تو آلویز ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ دکھایا گیا ہے کہ مارکیٹ کا جو منیمم ریکوائرڈ لیول جو ڈکلائننگ پریشر کے لیے بتایا گیا تھا وہ 46,015 تھا. تو یہ ایریا ٹیسٹ تو ہوا مگر پری اوپننگ ایکسائٹمنٹ میں ہوا، تو اس کی اہمیت بڑی کم ہے. مگر باوجود اس کے کہ ہم اگنور کرتے ہیں پری اوپن ٹائمنگز کو، اس کے باوجود بھی اس ٹائم میں بھی مارکیٹ اگر جا سکی تو اسی لیول تک جا سکی. تو یہ بڑا واضح ثبوت ہے کہ بے شک ہم اس پری اوپن ٹائم کو اگنور کرتے ہیں، مگر یہ بڑا آئیڈیل ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہو کہ کیا پاسبلٹی ہے. جیسے کل میں نے 65 اور 35% کا مثال آپ کو دی تھی کہ 65% مارکیٹ نیچے ہی جا رہی ہے، پاسبلٹی نہیں ہے کہ مارکیٹ گین کر سکے گی. تو اگر یہ چیز آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور آپ بلیو کرو تو یہی پری اوپن ٹائم جس کو میں اگنور کرنے کے لیے کہتا ہوں، یہ آئیڈیل بھی ہوتا ہے پلیس لمٹ کرنے کے لیے. مطلب اگر لمٹ پلیس کرنی ہو اور میں سوچوں کہ یار مارکیٹ نے تو نیچے آنا ہے، تو میں نے جو ہے تھوڑا اوپر کے ریزسٹنس پہ جا کے مال بھیج دیا. ابھی میں نے سٹاکس تو انڈیویجولی نہیں دیکھے، مگر کتنے سٹاک ہوں گے جنہوں نے لو بنایا ہوگا، ہائی بنایا ہوگا اوپن کے ٹائم، کھلے اوپر ہوں گے اور پھر نیچے آ گئے ہوں گے. تو ایسے سٹاک میں آپ کی پروفٹ ٹیکنگ بھی ہو جاتی، اور جب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہوا بیئرس کا تو آپ اس کو بائی بیک کر کے گھر چلے جاتے، مال بھی پڑا رہتا، آپ کی ٹریڈ بھی ہو جاتی، اور جو آج کا لاس تھا 300 پوائنٹ کا وہ آپ کے نیٹ ایکویٹی میں سے مائنس ہو جاتا، وہ آپ کو نہیں لگتا. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں سوچنے کی، اسی لیے اس ریپ اپ کو دکھایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مارکیٹ نیچے گرنا شروع ہوتی ہے اور پھر 45,872 842 پہ کچھ لمحے ٹائم تقریباً 20-25 منٹ سروائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس سے پہلے ہی میں آپ کو یا اس کے دوران آپ کو دوران مارکیٹ یہ اپڈیٹ دیتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ لیول نہیں رک رہا اور مارکیٹ اپنے دیے گئے ٹارگیٹ کی طرف جا رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ لیول ٹوٹتا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ بآسانی 45,620 کو ٹیسٹ کرتی ہے. پہلی دفعہ تو جو پہلی سلائیڈ آتی ہے وہ 700 ایریا کو سیٹ کرتی ہے، اس کے بعد پھر آگے جا کے وہ 620 کو ٹیسٹ کر لیتی ہے. یہ نیچے میں نے وہی کال کو کاپی پیسٹ کیا ہے کہ کل کی کال میں کیا کہا گیا تھا یاد دہانی کے لیے. تو ریپ اپ سیکھنے کے لیے ہے، کال کو سمجھو گے، بلیو کرو گے تو اس کی روشنی میں اپنے اسٹاکس کے درست فیصلے آپ کر سکو گے. اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے کل یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ انڈیکس 45,800 کے نیچے اپنے سیکنڈ فیز آف ایکسہاسشن میں انٹر ہونے جا رہا ہے. تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ انٹر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو چھوٹی سی امید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک سیشن کافی نہیں ہوتا یا کنسسٹنسی کی اہمیت ہوتی ہے. تو اگر تو کل کوئی آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈینری موو نظر آ جائے اور مارکیٹ پھر 800 کے اوپر جا کے ٹریڈ کرنا شروع کر دے تو یہ اگنورنس آف دا لو ہو جائے گا، پاسبلٹی ہوگی، جس کے فی الوقت چانسز نظر نہیں آتے. مگر بہرحال ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ہم اس میں جو سیکنڈ فیز ہے گراوٹ کا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کو ہم پروفٹ ٹیکنگ کا نام دیتے ہیں. اب یہ جو آج کی کلوزنگ ہے اگین وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے امیدیں باندھی جائیں.
کوئی بلز کے واپسی کی امید پر پوائنٹ نہیں کرتی. ایک تو بات یہ, کل میں نے 1000 پوائنٹ بتائے تھے کہ ہائی سے کلوزنگ تک ہو گئے, آج وہ 1317 پوائنٹ ہو گئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اس کے پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے, بیئرز کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج انڈیکس 290 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا ہے. والیوم گریجولی ڈکلائن کر رہے ہیں. ابھی تک والیوم میں کوئی بڑا ڈکلائن نہیں ہے, مگر کنسسٹنٹلی ڈکلائن کر رہے ہیں. کنسسٹنٹلی پچھلے 3 سیشن یا 4 سیشن میں والیوم صرف گرتا جا رہا ہے. تو جو ایکسائٹمنٹ, اور ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی نا, کام ڈاؤن سچویشن, تو یہ کام ڈاؤن سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ انڈیکس اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. اس نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ہی 4000 پوائنٹ اوپر مارکیٹ چلی گئی اوور آل. تو اب وہ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں, تو اس ایڈجسٹمنٹ میں ابھی ہم نے 1300 پوائنٹ کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے پاس 2700 پوائنٹ ابھی باقی ہیں اس گین میں سے جو عدم اعتماد کے دوران ہم نے حاصل کیا. تو وی آر ناٹ ایون لاسٹ 50% پوائنٹ سو فار, اور ہم دوسرے فیز میں آ چکے ہیں. اچھا جناب, اب کل کے لیے کیا پاسبلٹی ہے؟ کل کے لیے پاسبلٹی یہ ہے کہ وہی 45,620 جو آج ہمارا ٹارگیٹ تھا بیئرس کا, اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یہ سلائڈ کنٹینیو کرے گی. اگر کوئی ہائپر موو آتی ہے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ بس جی بلز واپس آ گئے. نہیں, یہ جلدی ہوگا اس طرح سوچنا. اگر کوئی ہائپر موو آتی ہے تو جب تک وہ ایک ایریا ہے 45,923 سے 46,036 تک کا, اس ایریے کے اوپر انڈیکس رکے نہیں. اچھا, یہ کوئی بہت دور بھی نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 350 پونے 400 پوائنٹ کی دوری پہ. تو اگر اتنا گین کر لے مارکیٹ اور کلوز ہو جائے تو پھر یہ جو سلائیڈ کا پریشر اور یہ تمام چیزیں ہیں یہ کم ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر آہستہ آہستہ مارکیٹ بہتری کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جو بلز کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ کم سے کم اس کے اوپر مارکیٹ رکے. اور کیا ہو کہ اگر اس کے اوپر نہ رکے, اس کے نیچے رہے, مطلب 100 پوائنٹ کا گین لے, 200 پوائنٹ کا گین لے. تو جناب اس صورت میں اگر اتنی موو لیتی ہے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ایونچولی مارکیٹ واپس, مطلب اگر ایسا کوئی گین شروع کے 1-2 گھنٹے میں لے لیتی ہے تو یہ ڈر اور خوف رہے گا کہ کلوزنگ سے پہلے مارکیٹ پھر نیچے آ جائے. یہ خوف رہے گا. تو اس میں ہمارا ٹول کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا بیسٹ ٹول یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہیں. ہم مارکیٹ کو یا اپنے اسٹاک کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتے, ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہیں. رسک نہیں لیتے ہم کہ ٹھیک ہے ہم اوپر جائیں گے جتنی اوپر جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ واحد طریقہ کار ہے ٹاپ پہ نکلنے کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے چلتے ہیں. تو اس وقت تک یہ پاسبلٹی ہے کہ مارکیٹ واپسی پہ نیچے آ سکتی ہے. اور اب یہاں سے اگر ایگزاسشن ہو اور اگر 620 کے نیچے مارکیٹ کل آغاز کرے اور 45,620 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو مارکیٹ 45,427 اور 45,353 تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. 45,427 اور 353 تک جا سکتی ہے. یہ کتنا دور بنتا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ تقریباً بنتا ہے جناب 250 سے لے کر 300 پوائنٹ تک کا. یعنی کہ مارکیٹ کا جو زیادہ سے زیادہ گراوٹ ہو سکتی ہے وہ 250 سے 300 پوائنٹ کی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک اضافی بات میں نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت مارکیٹ اس طرف جا رہی ہوگی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیئرز ایگزاسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.
یہ میری فیلنگ ہے جو مجھے چارٹ پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو اس پاسبلٹی کو میں گرانٹیڈ لینے نہیں دوں گا آپ کو کہ آپ بولیں کہ بس جی خالد نے کہا ہے تو بس یہاں تک مندی ہے اور ختم ہو رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے آگے ذکر کیا ہے کہ 1300 پوائنٹ کا پریشر ہے انڈیکس پہ، وہاں پر چلے جائے تو 1600 پوائنٹ کا ہو جاتا ہے، تو پریشر بڑھ بھی رہا ہے. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ کی 45,600 سے 450 سمجھ لیں آپ، یا 427 سمجھ لیں، اس کے بیچ میں جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں بائنگ پاور کو اور ایگزاسشن آف بیئرس کو گیج کیا جائے گا. اگر تو وہ نظر آتی ہے تو ہمیں ایک شارٹ ٹو میڈیم ٹرم انٹری ملے گی. ایکیومولیشن والے تو اپنے پروسیس کو جاری رکھیں گے، ان کے پروسیس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صرف ان کا فرق کیا پڑتا ہے، جتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے اتنا لاٹ سائز کو کم کرتے ہیں. تو اگر تو یہاں پر پریشر کم ملا تو ہم اس ایریا میں یا اس کے اوپر شارٹ ٹرم انٹریز لیں گے، جو پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اوور نائٹ گین دے. مطلب آپ کو کل مال رکھنا پڑے، منڈے کو بکے، ٹھیک ہے نا، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. مگر بہرحال فرائیڈے کو مال رکھنے میں ذرا ٹینشن ہی رہتی ہے مجھے، کیونکہ مارکیٹ تو 2 دن کے لیے تھم جاتی ہے، مگر بہت سے منہ جو ہیں رکتے نہیں ہیں، وہ نہیں تھمتے، وہ پورا وقت میڈیا پہ اور ادھر ادھر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں جو ہمارے لیے پیر کو مشکل پیدا کر دیتے ہیں. خیر، بہرحال یہ سو فار میرا ویو ہے مارکیٹ کے بارے میں. تو اس کو فالو کیجئے، ان لیولز کو سمجھیے. دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.